أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبي قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات پڑھتے سارے حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزوں، تمام سنی شیعوں کے لیے، اپنے تمام ہندو بھائیوں کے لیے جو بھی امام حسین کے غم میں شریک ہوئے ہیں، ہمیں کوآپریٹ کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، میں اس تاریکی شب میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں معبود ان تمام حضرات کو آباد و شاد رکھ. میرے اللہ جتنے بھی افراد یہاں شامل ہیں، میرے اللہ سب کی تمام دلی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. میرے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تیرے اہل بیت کا واسطہ معبود یہ جتنے بھی حضرات جو بھی دعائیں لے کے آئے ہیں معبود ان کی ساری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. بس نوجوانوں چند فکرے مجھے عرض کرنا ہے. الحمدللہ یہ سب ہمارے بزرگ ہیں، یہ نوجوان ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں، سنی شیعہ حضرات ہیں. میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں دنیا کا مذہب کوئی بھی ہو، دھرم کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی دھرم کسی کو اہنسا نہیں سکھاتا ہے، ہنسا نہیں سکھاتا ہے. ہر ایک دھرم اہنسا ہی کا پاٹ دیتا ہے، مگر یہ اپنے اپنے چرتر کی بات ہے، اپنے اپنے نیچر کی بات ہے، اپنے اپنے فطرت کی بات ہے کہ کون دھرم کے پرتی کتنا جاگروک ہوتا ہے. یہ اپنے اپنے چرتر کی بات ہے. اس لیے کہ دھرم کا نعرہ لگانے والے دنیا میں بہت ہیں، مگر دھرم پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی، آج دنیا میں دھارمک باتیں خوب ہو رہی ہیں، ٹی وی چینلوں پا، اخباروں پا، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ بات دھرم کی ہوتی ہے. لیکن عزیزان گرامی دھرم کوئی برا نہیں ہوتا. جو بھی دھرم ہے وہ ہر ایک کو انسانیت سکھاتا ہے، بھائی چارگی سکھاتا ہے، پاٹ پڑھاتا ہے محبتوں کا. لہٰذا اس سلسلے محبت کو خدا اس بستی میں قائم رکھے. ہمارا ہر ہندو مسلمان ہے، ہر مسلمان ہندو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ایک پلیٹ فارم پہ آتے ہیں تو ہمارے اندر دوریاں نہیں ہوتی کہ ہم میں ہندو کون ہے، مسلمان کون ہے، سنی کون ہے، شیعہ کون ہے. عزیزوں، اگر یہ رسم آپ کو کہیں دیکھنا ہے تو آپ کو دنیا میں آئیے، آپ کو جگہ جگہ تفاوت ملے گا، اختلاف ملے گا، انحراف ملے گا. ہندو کی مندر پہ لکھا ہوگا ہندو آئیں، مسلمان کی مسجد پہ لکھا ہوگا مسلمان آئیں، گرجا پہ لکھا ہوگا گرجا والے ہی آئیں، چرچ پہ لکھا ہوگا چرچ والے ہی آئیں. مگر ساری کائنات میں ایک محبت کا بیٹا حسین ہے کہ جس کی فرش اعلیٰ پہ قید نہیں ہے. یا ہندو بھی آئے، مسلمان بھی آئے، سکھ بھی آئے، عیسائی بھی آئے. اب سمجھ میں آیا یوں ہی نہیں کہا گیا کہ تیرے حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، تیرے حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ. یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. لیکن نعرے آپ لگائیے گا، وقت بہت کم ہے. میرے ساتھ نعرہ لگا لے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرہ حیدری. ایک بلند ترین درود شریف
शरीफ का नजराना पेश कर रहा हूं। लेकिन महसूस करिएगा, 2-3 जुमले मुझे पढ़ने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुजुर्ग हैं, तमाम बरादरान इस्लामी है, हिंदू बुजुर्ग भी खड़े हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आपका साया हमारे सरों पर बाकी रखे, इस बस्ती के सारे बुजुर्गों को आबाद व शाद रखे। अल्लाह इन नौजवानों को तरक्की अता करे। अज़ीज़ान गिरामी, पर 2-3 फिक्रे मुझे अर्ज करने। मैंने इस तकरीर के लिए दामन कुरान से एक आयत निकाली। भाई देखिएगा, आयत है और ऐसी आयत है कि हर मुसलमान के जहन में जो है क्या है, खुदा ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने तुम्हारी तरफ मोहम्मद को भेजा ही नहीं है मगर भेजा है तो सारे आलम के लिए रहमत बनाकर। अब अगर कायनात सिर्फ कुरान की एक आयत समझ ले तो दुनिया का कोई भी बंदा कभी हमारे नबी के खिलाफ लब न खोले। उसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि मोहम्मद रहमत बन के आए हैं, मगर पूरे कुरान में नहीं लिखा कि मोहम्मद रहमत खाली मुसलमानों के लिए बन के आए हैं। क्या सुने आप? बल्कि सारे आलम के लिए रहमत बन के आए। अब कहो तो जुमला अर्ज करूं, भाई साहब, रोशनी चेहरे देख के नहीं लाती है, रोशनी होगी तो हर एक को रोशनी पहुंचाएगी। पानी बरसेगा तो हर एक के खेत में जाएगा। और फरमाइएगा, हॉस्पिटल खुलेगा तो हर खित्ते का मरीज आएगा। अब समझे कि अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा को किसी एक मसलक की जागीर नहीं बनाया, बल्कि पूरी दुनिया से कहा, आओ जरा ज़ाते मोहम्मद को पहचानो, आओ जरा मोहम्मद के आईने को देखो। अरे यही क्या कम है कि इस नबी का एजाज यही है कि अल्लाह ने इसका कसीदा कुरान में पढ़ा। कभी मुज़म्मिल की चादर उठाई, कभी मुदस्सिर का ताज बिठाया, कभी रहमतुल आलमीन का खिताब दिया, कभी इन्नका लाला खुल्क़िन अज़ीम कहा। अब कमाल हो गया, चेहरे की तारीफ हो तो वह शम्स आ जाए, जुल्फों की तारीफ हो तो वह लैल आ जाए। अरे हद हो गई, अल्लाह ने अपने हबीब का नाम इतना प्यारा रखा है कि अगर मोहम्मद कहे तो लब लब को चूमे। तो महसूस करिए इस चीज को। अल्हम्दुलिल्लाह सारे आशिकाने रसूल खड़े हैं। मुझे एक जुमला पढ़ना है। अब आप मुझे बताइए, हॉस्पिटल बनता क्यों है कि हर खित्ते का मरीज आए? रोशनी की जाती, क्यों की जाती कि हर एक तक उजाला पहुंचे। बारिश होती है तो अल्लाह की बारिश हर एक का खेत नहीं देखती कि अल्लाह ने बारिश बरसाई तो मुसलमानों के खेत में नहीं जाए। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह सबका अल्लाह है। हिंदू हो तो उसका भी अल्लाह है, मुसलमान हो तो उसका भी अल्लाह है। अब जब समझ में आया, यही वजह है कि अल्लाह ने मेरे नबी पाक को किसी एक खित्ते की जागीर नहीं बनाया। अगर एक खित्ते की जागीर होती तो कुरान में आयत आती कि हमने मुसलमानों में मोहम्मद भेजा, लेकिन आयत कह रही हमने भेजा ही नहीं है, मगर इसलिए भेजा कि जो सारे आलम के लिए रहमत हो जाए। तो आप मुझे कहने दीजिए, तो कायनात में दो ही जात मिली कि जिसका इस बार सारे आलम पर छा गया। एक है मोहम्मद, दूसरे है हुसैन। यही वजह थी कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बस एक फिक्रा अपने तमाम सुन्नी शिया नौजवानों के लिए, अपने भाइयों के लिए। मेरे भाई, इधर हम साल 2 साल से जो कुछ देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, अखबारों में, यही देख रहे हैं कि कुछ पस्तकद बुलंदकद बनने के ख्वाब लिए हुए मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। कमेंट्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे बयान बागियां चल रही हैं और हमारे कुछ सुन्नी शिया लड़के फेसबुक पे कमेंट्स बहस कर रहे हैं। मोहम्मद बहसों से नहीं समझा जाता, मोहम्मद बसीरत से समझा जाता है। तुम बहस से मोहम्मद नहीं समझा सकते। हाँ, अगर कुछ को कुछ कमियां लगी हैं और कुछ ने कुछ लिखा है, पढ़ा है, कुछ कहा है, तो दुनिया आजाद है, हर एक को कहने का हक है। हमने भी एतराज किया क्योंकि हम अमन पसंद कौम है। हमने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया कि भैया ये सब क्या हो रहा है। हम इन हुजूर का कलमा पढ़ते हैं,
انہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں، انہیں بے حساب چاہتے ہیں، آپ میرے نبی کی شان میں گستاخی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ میرے پروفیٹ کو برا بھلا کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہم تمہاری کتابوں سے لائے ہیں۔ تو ہم ان بیوقوفوں کو یہی بتا رہے بھیا ہم نے اسے کتاب سمجھا ہی کہا۔ ارے جملہ سنو، جس کتاب کے اندر اور جس کاغذوں کے مرقع کے اندر میرے نبی کی فضیلت نہ ہو وہ کتاب نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں اسے ہم نے کتابی کب سمجھا؟ تو پھر ہے کیا؟ ہم نے کہا سن لو اب ہمارا آخری جملہ، اور اے میرے سنی شیعہ بھائیوں اسے آپ شیئر ضرور کرنا اس جملے کو۔ میں ساری دنیا سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بلا تفریق مذہب ملت کہ بھیا آپ لڑنے جھگڑنے کے دن نہیں ہے۔ اب ذرا فیوچر کے بارے میں سوچو، آگے کے لیے سوچو، اپنے گھر کے لیے سوچو، اپنے والدین کے لیے سوچو، آگے کے زمانے کے بارے میں سوچو، پڑھائی لکھائی کے لیے سوچو۔ ہاں اگر کوئی بحث میں آ ہی گیا ہے تو اس سے ایک جملہ کو بھیا محمد کو ٹوٹی پھوٹی الجھی روایتوں سے نہ پڑھنا، قرآن کی آیتوں میں پڑھنا۔ سنیے بس ایک پیغام خدا کی قسم جسے میرے نبی کو پڑھنا ہے نا وہ مسلمانوں کے چرتر کو دیکھ کے مربی نہ سمجھے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا کہا وہ کردار، کہا میرے نبی کا معیار، تو کبھی مسلمان کے گندے کردار سے تمہیں محمد نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اگر محمد سمجھنا ہے تو دامن قرآن اٹھانا، وہاں آپ کو ملے گا کہ یہ مزمل کی چادر اوڑھنے والا ہے، یہ مدثر کا تاج پہننے والا ہے، یہ رحمت العالمین کا خطاب پانے والا ہے، یہ انک لعلی خلق عظیم کا مصداق ہے۔ عزیزو قرآن پڑھتے جاؤ، یہ قرآن نہیں ہے، یہ میرے نبی کی شان میں اترا ہوا قصیدہ ہے۔ اور کیا آپ نے یہ قرآن نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی شان میں اترا ہوا قصیدہ ہے۔ بس میں جملہ آپ کی خدمت میں پہنچا چکا۔ عزیزان گرامی محمد کو سمجھنے کے لیے اگر قرآن سے بھی نہیں سمجھ سکتے تو بس ایک جملہ محمد کو سمجھنے کے سنیا فرمان نبوت نہیں ہے۔ نبی نے کیا ہاتھ اٹھا کے نہیں کہا معبود یہی میرے اہل بیت ہے، یہی میرے اپنے ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کی ہڈی میری ہڈی۔ کیا یہاں پر کوئی اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے اپنے نواسے کو نہیں کہا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے؟ کیا میں دکھاؤں عالم اسلام کی تاریخ؟ کیا دکھاؤں میں سارے مسلمانوں کی کتاب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین سے محبت اللہ کی محبت ہے، اللہ اس سے محبت کرتا۔ پیغمبر نے بھی کہا معبود تو اس سے محبت کرنا جو ان سے محبت کرے۔ اب آپ مجھے بتائیں الحمدللہ یہ ہمارے بھائی اہل سنت ہے، خدا ان کی زندگی دراز کرے، ان کے رزق میں اضافہ کرے، ان کے رزق کو کشادہ کرے۔ پچھلے 2-3 برس سے میں آتا ہوں چائے مجھے یہی ملتی ہے، میں کمیٹی والوں پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں لیکن الحمدللہ چائے یہی ملتی ہے۔ لیکن میں بات صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں جس نے بھی جس عقیدت سے امام حسین کی بارگاہ میں قدم بڑھایا ہے رسول ضامن ہے اس کی شفاعت کے، اور فرمانے رسول ضامن ہے۔ اور عزیزوں امام حسین کے معجزات دنیا میں اتنے تعزیہ دار نہیں تھے۔ ہم تو صحابی کا بھی درجہ نہیں رکھتے، تابعی کا بھی نہیں رکھتے، طبع تابعی کا نہیں رکھتے۔ عزیزوں جو نبی کو دیکھ لے وہ صحابی ہے، اس کے جیسا دنیا میں کوئی نہیں۔ تو نبی جسے اپنی زبان چسائے کیا مراتب ہوں گے آقا حسین کو، جسے دوش پر بٹھا لے، جس کے لیے کہ ھذا حسین فعارفو، یہ حسین ہے انہیں پہچانو۔ عزیزان گرامی اب سمجھ میں آیا اللہ کے رسول نے تب تو ہی پہچان کرائی ہے، یا کائنات کو اللہ بتایا ہے یا خطبے میں حسین بتایا اور فرمایا۔ بس عزیزان گرامی الحمدللہ اس مجلس میں جتنے بھی ہمارے برادران سنی شیعہ حضرات ہیں مولا سے دعا ہے اللہ ان کو توفیقات میں اضافہ فرمائے۔
ان کی خواتین کے سروں پر پردہ سلامت رکھے، یہ تمام مسلمان عورتوں کا اللہ پردہ سلامت رکھے، ہمارے ان بھائیوں ہندو بھائیوں کو اللہ آباد و شاد رکھے، ان کے اندر کا اتحاد و اتفاق برقرار رکھے۔ بس عزیزان گرامی، مجھے مصائب نہیں پڑھنا، ابھی شاید غالباً اختتامی تقریر وہاں ہے، لیکن بس ایک فقرہ میں پڑھ رہا ہوں، ہندو بھائی بھی آئے ہیں، سنیں میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، روایت نہیں ہے۔ ہاں اگر دعائیں کبھی قبول نہ ہوتی ہوں تو محمد کے نواسے کے غم میں آ جائیے گا اور کہیے گا اے رسول اللہ کے، اے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر، اے امن کے دیوتا، اے انسانیت کے پیغمبر، اے رسول عربی، ہم آج تمہارے بیٹے کے غم میں آئے ہیں اور تمہارے بیٹے کے غم میں دعا کر کے جا رہے ہیں۔ ہماری آستھا یہ ہے، ہماری دعا یہ ہے کہ ہم حسین سے مانگنے آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، علماء کہتے ہیں اگر کوئی حسین کی دہلیز پہ آ کے خلوص سے نیت سے مانگے اور یہ کہے کہ حسین کو وسیلہ بنائے اور رسول کا واسطہ دے تو سال نہیں گزرتا ہے دعائیں قبول ہوتی۔ میرے بزرگ ہیں بڑے بھائی مولانا شفقت صاحب، یہ واقف ہے، تقریباً 14 سال پہلے میں مظفر نگر اشرا پڑھ رہا تھا، جولی میں نے ایک ہندو کے گھر میں مجلس پڑھی۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کب سے مجلس کرنے لگے؟ کہنے لگے یہ جو ایک دیکھ رہے ہو 24 سال سے۔ تو میں نے کہا بیٹے کو کیوں دکھا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ 24 کا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ 24 سال پہلے میں نے تعزیہ پکڑ کے کہا تھا حسین میرے اولاد نہیں ہے، سال نہیں ہوا اللہ نے مجھے یہ بیٹا دیا ہے، جتنی اس کی عمر ہے تب سے ہم تعزیہ دار ہیں۔ عزیزوں، آج جو کائنات میں سنی شیعہ یا اور بھی دیگر افراد حسین مظلوم کی تعزیہ داری کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، شیعوں کبھی یہ نہ سمجھنا حسین تمہاری جاگیر کا نام ہے۔ اللہ جانے کون کس نیت کے ساتھ حسین سے لو لگا کے کھڑا ہو، یہ تو حسین جانتے ہیں، بندے کا دل جانتا ہے۔ بس ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے ہمارا اعمال بارگاہ خدا میں شرف قبولیت پہنچائے۔ بس عزیزان گرامی، بس ایک چھوٹا سا معجزہ پڑھ دوں، اسی پہ مجلس تمام ہے۔ حسین کا ایک بھائی تھا جس کا نام ابو الفضل عباس تھا، پتہ ہے ان کا لقب بھی باب الحوائج ہے۔ علی نے انہیں نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگا تھا معبود مجھے ایک بیٹا ایسا دے دے جو محمد کے بیٹے کے کام آ جائے۔ سمجھ گئے نا فکرہ؟ جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ عزیزوں بس ایک چھوٹا سا معجزہ سن لو، اسی پہ دامن مراد اور دامن رحمت سمیت دو۔ سنیے، میں تقریباً 10 سال ہو رہا ہے، 10 سال لگاتار شام غریبہ پٹنہ میں پڑھ رہا ہوں۔ پٹنہ میں گیا تو میں نے دیکھا نشیب کے علاقے میں ایک محلہ ہے، اس محلے کا نام چمر ڈوریا ہے۔ میرے یہ بزرگ ہندو بھائی سنیں، چمر ڈوریا ہے۔ جب میں وہاں گیا تو دیکھا غازی کی چھوٹی سی درگاہ بنی ہے، مولا عباس کا چھوٹا سا عزا خانہ بنا ہے۔ میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا یہاں مسلمان آبادی تو نہیں، پھر یہاں عباس کا روزہ کیوں کر؟ تو انہوں نے کہا معجزہ بہت پرانا ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہ یہ دریا کا کنارہ ہے، نشیب کا علاقہ ہے، یہ جو محلہ ہے یہاں کسی زمانے میں کوئی ہندو عورت رہا کرتی تھی، اس کو حسین کے بھائی عباس سے بڑی آستھا تھی۔ اب یہ سننا معجزہ کہ پھر ہوا کیا کہ ایک سال باڑھ بہت آئی، سیلاب آیا، سیلاب ایسا آیا کہ اس ہندو عورت کا گھر بہہ گیا، چھپر خاکستر ہو گیا، مکان ڈھہ گیا، یہ جان بچا کے کہیں اور رہنے لگی۔ زمانے گزرتے رہے مگر جب ایک دفعہ محرم کا چاند فلک سیاہ پر نمودار ہوا، اس عورت کا دل بے قرار ہوا۔ اس نے ایک مرتبہ دریا کی طرف دیکھا کہ عباس غازی کیا اس دفعہ آپ کی نیاز ہمارے گھر میں نہ ہوگی؟ کیا اس دفعہ آپ کی نظر ہمارے گھر میں نہ ہوگی؟ ہر سال میں 8 محرم کو آپ کی نظر دیتی تھی، کیا اس دفعہ نہ ہوگی؟ یہ کہہ کے رونے لگی۔ ابھی ہندو عورت بلبلا کے روئی تھی، اگلے دن ایک بندہ آیا کہ بی بی تو یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہاں پانی نشیب کو اتر چکا ہے، پانی دھیرے دھیرے نزلے میں جا چکا ہے، نیچے اتر گیا، تیرے مکان کی جگہ خالی ہو گئی، جا جلدی سے اپنا مکان اپنی ہی جگہ پہ آباد کر لے۔ وہ عورت آئی، مکان بنانے کی سکت تو نہ تھی تو اس نے اپنے گھر کی زمین کو، کچی زمین کو لیپا، پاک کیا۔ اس دن محرم کی 8 تاریخ تھی، ایک سینی میں اشیاء نظر لے کے بیٹھ گئی، انتظار کرنے لگی کوئی سیدوں کے محلے سے آ جائے میرے حضرت کی نیاز دے دے، کوئی عالم آ جائے میرے آقا کی نیاز دے دے۔ عزیزوں دوپہر سے رات آ گئی، کوئی نہ آیا۔ اس کا دل پھٹا، ہندو عورت دریا کی طرف دیکھ کے کہتی عباس غازی یا تو آ کے نیاز دیجئے یا کسی اور کو بھیجئے۔ اتنے میں کیا دیکھا کوئی عالم آ رہا ہے، یہ عورت سمجھ گئی لگتا ہے کوئی عالم یہاں
आप पढ़ने आए हैं, वो आए सर पे अम्मामा है, चेहरा वजी है, चेहरे से बाकायदा नूर जाहिर है, दोष पर रिदा है। ये औरत हाथ जोड़ के बड़ी हजरत मैं हर साल अपने गाजी की नियाज कराती हूँ, ये सेनी रखी है, आइए नजर दे दिए। आने वाले सेनी के पास खड़े हो गए, थोड़ी देर खड़े रहे, कदम खींचा, औरत ने कहा आपने नियाज दे दी? कहा हाँ। कहा एक दफा मेरी विनती है और दे दे। वो फिर सेनी के पास खड़े रहे, फिर उन्होंने कदम खींचा। हिंदू औरत पूछती क्या आपने नियाज दे दी? उन्होंने कहा हाँ दे दी। इसने कहा आखिरी दफा प्रार्थना है, एक बार मेरे मौला की नियाज दे दीजिए, मैं उनसे जो मांगती हूँ पूरी होती है। एक दफा मेरे मौला की नियाज दे दी। 8 मुहर्रम का दिन वो शख्स आगे बढ़े और फिर सेनी के पास खड़े रहे, पीछे हटे। हिंदू औरत उन्हें देखती रही और कहती हजरत मैं मुसलमान तो नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या पढ़ा जाता है, या तो उससे पहले जितने नजर देने आते थे या उनकी नियाज गलत थी या आपकी नियाज गलत थी। उन्होंने पूछा वो क्यों? कहा आपका तरीका नियाज सही नहीं है, इससे पहले जो नियाज देने आता था अपने हाथों को उठा लेता था। अरे करबला के शहीद ने दोष से रिदा हटा दी। कहे बीवी हाथ वो उठाए जिसके हाथ सलामत। अरे मेरे हाथ तो करबला में काट दिए गए। मैं अब्बास गाजी दिल चेताज करूं मौला, आपको एक हिंदू औरत ने बुलाया, उसकी आवाज पे आप आ गए, मगर एक 4 बरस की सकीना शिविर का तमाचा फरियाद सुना, अम्मू आ जाओ अम्मू। سيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون مات بالحسين. جزاک اللہ مولا صلوات رکھے برادر عزیز مشرف افراد صاحب قبلہ کو گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے طول عمر